جو یہ جو ہمیں ایک چیز سمجھنی پڑے گی بہت ضروری ہے. اس وقت جتنے بھی یوتھ ہے نا یا پیپل who are under 40 or 30, they actually have this little craze and they go a little freaky and get delusioned. اور یہ سوچ لیتے ہیں وہ کہ جیسے حضرت آدم کے پہلے بیٹے سے لے کے آج تک سب کے سب اسی نہج پہ سوچتے ہیں اور وہی ڈریم اینڈ فیسینیشن ہے جو کہ ان کی ہے. اور جب بھی کوئی قرآن پاک یا حدیث کی بات کرے گا تو کہیں گے یار 1400 سال پہلے کوئی اور معاملے تھے, آج کوئی اور معاملہ ہے. اصل میں نا ان کو یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ 1400 سال پہلے نہیں, صرف 114 سال پہلے بھی کوئی اور معاملہ تھا. بالکل بالکل. اور 114 سال میں کیوں کہہ رہا ہوں, بیکاز آئی نو ہاؤ دس کنزیومرزم and hyper consumerism, exactly. This disease which was invented by capitalism. And by the way, I'm not an anti-capitalist, nor am I a socialist. کیونکہ قرآن پاک نے سوشلزم کا بھی درس دیا ہوا ہے اور کیپٹلزم کا درس دیا ہوا ہے. There is a balance between these things. Hierarchy of competence کو ماننا مسلمان کا فریضہ ہے, ورنہ درجات کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا. ہائرارکی آف کمپیٹنس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ بڑا احسان کر رہا ہے اس کو بڑے احسان کا بدلہ بڑے حصے میں ملنا چاہیے. اور ایک ڈاکٹر کی وہ تنخواہ نہیں ہو سکتی کہ جو آپ کے کپڑے استری کرتا ہے اس کی. تو کیپٹلزم ہے اسلام میں, مگر کنزیومرزم اور ہائپر کنزیومرزم جو ہے نا یہ از این آف شوٹ ڈیزائنڈ. 114 سال اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ 95 میں مرا نا ایڈورڈ برنیز, the daddy of consumerism. Exactly. He actually invented it in such an amazing and beautiful way. You have to read about him. And I actually had to do a thesis on him. That's why I was so fascinated by this guy. When I was going out, I was like, اتنی طاقت ایک انسان میں ہو سکتی ہے. اسی لیے میں نے intellectual elite کی بات کرتا ہوں, کیونکہ he was only talking to the intellectual elite. فروئڈ کا بتیجا ہے جو فروئڈ اس وقت جو اس سے ادھار مانگتا ہوتا تھا, literally جو پیسے ختم ہو گئے پیسے بیچ. He was not talking to the mass, but he was known as the man who can tame the crowds. This is the man who invented the propaganda. The word propaganda was invented by the Nazis, but he is the one who actually gave a spin to propaganda. اس کو اس نے ایسے ایسے موقع پہ استعمال کیا جس میں اب یہ وومن مارچ نہیں ہوتا. یہ وومن مارچ کے پیچھے نا کوئی سمجھ نہیں رہا, یہ ایڈورڈ برنیز کی فلسفی ہے. We have to, whenever I see میرا جسم I can see it. Oh my God, that you don't even know you're using it, right? میرا بھی نیو ٹی وی پہ پروگرام even women march والے کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ ہم کس. I know وہی بتا رہا ہوں. نیو ٹی وی والی نا وہ خاتون تھی, she asked me کہ آپ ان کے خلاف ہیں. I said میں اگر ہوتا نا میں وومن مارچ کے خلاف کیوں, میں اللہ تعالیٰ عورتوں کو حقوق دے رہا, ہم چھین رہے, مانتا ہوں میں چھین رہے, کوئی تو آئے یار حقوق لینے کے لیے. مگر I would have fired that woman جس نے یہ بینر بنایا. اس کو یہی نہیں پتا پروپیگنڈا کیسے کریٹ کرتے ہیں. اگر وہ جیسے سگریٹ کے اوپر نہیں وہ جو منہ جلا ہوا اور ہاتھ کٹا ہوا, اس طرح اگر یہ بینر لاتے نا کہ تمہاری بیٹی پہ تیزاب گرا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو روح کام جاتی کہ واقعی کسی کی بچی ہے جس کے اوپر کس نے تیزاب پھینکا. So they did not know how to create the propaganda really well, even though they wanted to use it. And I can see Edward Bernays all over their banners. So جو برنیز کی جب فلسفی آپ دیکھیں گے نا اور اس کے جو کام دیکھیں گے, that's when you realize کہ لڑکیوں کو سگریٹ پینے کے پیچھے پاکستان میں کیا ٹیبو ہونا جو امریکہ میں ٹیبو تھا. یو ہیو نو 114 سال پہلے 114 سال پہلے سوری 1890s کی بات بتا رہا ہوں, جب پیک پکڑ چکا تھا اتنا ٹیبو تھا. لڑکی کھلے کپڑے نہیں پہنے گی تو لڑکی یو نو شی از آؤٹ کاسٹڈ. ٹائٹ اسکرٹس اور شارٹ اسکرٹس کو تو کوئی امیجن نہیں کر سکتا تھا. پاکستان میں کیا پردے کی بات ہونی, ڈھیلے کپڑوں کی بات اس وقت ہونی جو امریکہ میں ہوتی تھی اس وقت. تو یہ 1400 سال پہلے کی بات. نوبل خواتین اور نوبل فیملیز والے وہ اسکارف لے کے اور پورے کھلے کپڑے پہنتے تھے. اس کو آپ وہ ہاؤس آف لارڈ سے ریجیکٹ کر دیں گے اگر اس بندی نے وہ اس کو پتہ نہیں کیا بروکے بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں, وہ جو کھلا فراک ہوتا ہے وہ نہ پہنا ہوا. سو لڑکیوں کو سگریٹ پہ لگانے کے لیے فلپ مورس نے ایڈورڈ برنیز کو he actually went to as a salesman کہ میں آپ کو کرا دیتا ہوں, because he knew some film stars. تھا تو یہ مین اسٹریم کے بندہ, یہ چھوٹے بندوں سے بات ہی نہیں کرتا تھا, یہ بھی امیر نہیں تھا اس وقت. he became rich after this Philip Morris movement. اچھا, so he created that movement کہ کسی طریقے سے نا جو ان کا مارچ ہو رہا ہے اس طرح نیو اورلینز میں یہ ہوتی ہے مارڈی گرا, اسی طریقے سے نا ان کی ایک مارچ چل رہی تھی اس وقت. I don't remember کون سی مارچ ہے وہ, but maybe it's a 4th of July parade or something. And he got 200 film stars جو کہ ایکسٹراز ہیں, مین اسٹریم ہیں, ان کو کہا کہ بس تم نے ایک سگریٹ لگانا ہے اور سلوگن میں دوں گا. اور they were like خیر ہے, ہاں لگا لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں, ایک سگریٹ پینے میں کیا ہے. اینڈ دین اس نے کیا اس پہ لکھا, freedom from men. اچھا,
freedom from men. سبحان اللہ. اب میں وہ لفظ نہیں استعمال کر سکتا for a lot of reasons, I'm sure the audience also knows, کیونکہ بچے بھی سن رہے ہوتے ہیں, but he was like, you know, this cigarette represents the phallus of the man. So میں یہ ٹیبو توڑنا چاہ رہا ہوں کہ you're not under, کیونکہ اس وقت امریکہ کا یہ امپریشن تھا کہ جو لڑکی سگریٹ پیے گی وہ آدمی کی غلام ہے. This is how big of a taboo. امریکہ پاکستان میں کوئی ٹیبو نہیں ہے لڑکی کے خلاف جس لیول کا اس وقت امریکہ میں. He spun it around and he, instead of calling it a cigarette, he said this is a machine which is going to free you from men. And in the matter of 3 years only, 12% of American women took up smoking. اور جو کنزیومر اسموکرس کی تھی نا اس میں 12% انکلائن آ گیا, پھر اونلی فیمیل فیکٹ. 3 سال میں 12%. I can't even do the math on any other campaign that went so successfully. Then he did another one with different products, الگ الگ جگہوں پہ جا رہا تھا. پھر یہاں تک کہ اس وقت کون تھا 1920s میں کولیج ہوگا یا جو پریزیڈنٹ تھا, اس کی امپریشن یہ تھا یہ ووڈن مین ہے, اس کی کوئی ایموشنز نہیں ہے, یہ وہ نہیں. اس نے پھر اس کو امریکہ کے پریزیڈنٹ اس کو کال کی, اتنا مشہور ہو گیا تھا کہ یار میرے بارے میں بھی کراؤڈ کا امپریشن ٹھیک کر دو. سو ہی وینٹ ان ود اے کیمپین کہ ایک فلم اسٹار کو اور دوبارہ اس نے بلایا کہ اس کے ساتھ ایک جوک کریک کرنا ہے آپ نے, اور آپ نے جو ہے نا فلم اسٹار کو کہا یو کریک اپ لائک اینی تھنگ, بے شک جوک فنی ہو نہ ہو, اور اصل میں جوک فنی نہیں تھا. سو دے سینسرڈ دا جوک اینڈ دے میڈ دا لافٹر ویزیبل. اوکے, کہ کس طریقے سے عوام کو یہ پتہ چلے کہ یار یہ تو بڑے انڈر دا یو نو ڈبل میننگ جوکس بھی کرنے والا بندہ ہے, از لائک ون آف اس. ریلیٹیبلٹی کے بالکل اسی طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جو بس کے اندر جو نا نازیبا بکواس کی تھی نا, اور جو کہ پوری امریکہ وائرل ہو گئی تھی کہ یہ کیا بات کر رہا ہے, آئی کینٹ ایون یوز دیٹ, یو نو ایوری ون نوز دیٹ. اور بلی بش کے ساتھ جو اس کی آڈیو وائرل ہو گئی تھی, ویڈیو ہی تھی ایکچولی, وہ بائی ڈیزائن تھی. Everyone who knows Edward Bernays knows کہ یہ ٹیکنیک ہوتی ہے پروپیگنڈا آگے کرنے کی. میں واپس خیر میں سورس پہ جا رہا ہوں, کنزیومرزم پہ آتا ہوں. They actually made sure کہ پروڈکٹ کو, اس کی ذرا ہسٹری 20 سیکنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امریکہ اس سے پہلے لیس دین 500 آئٹمز ہاؤس ہولڈ ہوتا تھا. بالکل 500 آئٹمز ہاؤس ہولڈ کا مطلب ہے اس وقت اسٹوڈیو میں نا کم از کم کچھ 500-700 چیزیں پڑی ہیں خالی اسٹوڈیو میں, اس بلڈنگ میں تو میں تعداد نہیں کرتا. اس وقت امریکن ایوریج ہاؤس ہولڈ 300,000 آئٹمز پر ہاؤس ہولڈ پہ ہے. اس میں پینسل بھی آتی ہے, چابی, کی چین, کپ, ٹیبل, سب 300,000 آئٹمز پر ہاؤس ہولڈ ایوریج ہے اس وقت. یہ 500 آئٹمز کا مطلب ہے ایلیٹ تھے آپ, اور کامن سینس کی بات ہے, آپ کو 90% آپ کے گھر کی جتنی بھی چیزیں اس کی ضرورت نہیں پڑی. لیس دین 1% آف دا ٹائم آپ وہ والے آئٹم استعمال کرتے ہیں جو گھروں میں ہم نے اسٹور کیے ہوتے ہیں. بلکہ میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا جس میں آج سے 50 سال پہلے, صرف 50 سال پہلے, ایک جو آج کل کی لڑکی ڈریسز پہن رہی ہے, مطلب اس کی جو 0 to 20 آج جو بچی پیدا ہوتی ہے نا, آج 20 سال تک وہ 5,000 ڈریسز بناتی ہے. جو آج بچی پیدا ہوگی 20 سال تک 5,000 ڈریسز وہ بنائے گی. اور جو میرے پاس آج ڈریسز ہیں 50 سال پہلے اس سے کہیں کم لوگوں کے پاس ڈریس ہوتے تھے. ہماری تو کلوزٹس بڑی ہوتی ہیں,